سیدہ حلیمہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چنا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جب آئی حویلی میں تو میں نے دیکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آپ کے اونی سفید کپڑا پڑا ہے، نیچے سبز رنگ کا، اور آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اب فرماتی ہیں کہ میں حیران تھی کہ میں آپ کو کیسے جگاؤں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو ہی میں قریب ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ آنکھیں کھولیں بلکہ مسکرائے۔ فرماتی ہیں کہ بس آپ کا مسکرانا دیکھنا تھا، میں وہیں اپنی جان ان کے حوالے کر چکی، میں ان پر فدا ہو چکی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ لے کر جب گھر آئی ہیں تو ہر طرح سے، جس طرح ماں باپ، یعنی پہلے تو یہ دیکھیں کہ گھر کتنا پاکیزہ ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا ہوا ہے۔ اس گھر میں آپ کا جو رضائی بھائی ہے ان کا نام بھی عبداللہ ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، آپ خود فرماتی ہیں کہ آپ ایک دن میں ایک ہفتے کے برابر بلکہ ایک مہینے کے برابر بڑے ہوتے تھے، اور آپ کو اپنی بیٹی شیمہ کے ساتھ بھیجتی۔ یہاں پر شیمہ کا ایک اپنا بیان بھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تھے اور جب ہماری بکریاں چرنے کے لیے نکلتیں تو کوئی نہ کوئی بکری ان میں سے آ کر میرے بھائی کو سجدہ کرتی۔ واہ 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 واہ۔ برکتیں ہم نے سنی، لیکن آپ چونکہ پوری مخلوق کے رسول ہیں اور آپ کو پتھروں نے کلمہ آپ کا پڑھا، اور جیسے کہ ذکر ہو رہا تھا آپ کے نور نے کیسی چمک دکھائی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ اسی اثناء میں حضرت حلیمہ سعدیہ جو پورا ایک ان کے اوپر فدائیت کے ساتھ ان کی نگرانی کر رہی ہیں، وہاں پر ایک خوبصورت واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہ واقعہ آج جب ہم اس ذکر پاک کو سن رہے ہیں، اس سے بھی اگر ہم جوڑنے کی کوشش کریں تو یقیناً قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بہن شیمہ کہتی ہیں کہ میں خواہش کرتی تھی کہ میرے سوا آپ کو کوئی نہ اٹھائے، کوئی مجھ سے لینے لگتا تو میں اس سے جھگڑتی کہ نہیں میں ہی آپ کو لوں گی۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بھائی کو ہنسا رہی تھی، گدگدیاں کر رہی تھی، پیار کر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دندان مبارک آ چکے تھے۔ ہنستے ہنستے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بازو پر اپنے دانت مبارک رکھ دیے۔ اب وہ دانت کیا رکھے، آپ کے منہ مبارک کا اس کو یہ بوسہ کیا ہوا کہ جب بنو حوازن کے قیدی لائے گئے اور وہاں پر حضرت شیمہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئیں، 60 سال کی عمر ہے، کافی بوڑھی ہو چکی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ پہچانا؟ آپ تو پہچانتے تو تھے ہی، لیکن فرمایا کہ میں کیسے کہوں کہ تو میری بہن شیمہ ہے؟ کہنے لگی یہ دیکھیے جو آپ نے مور لگائی تھی نا، محبت کی سند، ہائے 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 ہائے، یہ ہے وہ نشان۔ آج 92 یہ نشان لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ وہ نشان جو سعدیہ کی بیٹی کو وہاں لگا اور اس کے نتیجے میں وہ پورے قبیلے کے قیدی آزاد کروا کے لے گئی۔ کیا بات ہے۔ یقیناً آج جب ہم ان کے حوالے سے ذکر پاک ان کی والدہ رضائی والدہ کا کر رہے ہیں، یقیناً یہ بھی قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ایک سامان بنے گا کہ انہوں نے۔ اور پھر وہاں پر حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ میں جاؤں، میں پہنچا، رات کا وقت تھا، اور میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تھوڑے ہی بڑے تھے،
کہ رات کے وقت چاند جب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا تو حضور علیہ السلام پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے اپنی انگلی کا اشارہ جس طرف کرتے چاند ادھر جھومتا جھومتا چلا جاتا۔ وہ منظر دیکھا ہوا حضرت عباس بن عبد المطلب کا آج غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھتے ہوئے اسی واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ نے تو دنیا میں آتے ہی دنیا کو جگمگ جگمگ کر دیا تھا۔ تو سیدہ حلیمہ اس بات سے بھی خائف رہتی تھیں کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچے، اور ایسے بھی کئی مواقع آئے جہاں آپ نے یہودیوں سے کاہنوں سے آپ کو بچایا، اور پھر جب وہ واقعہ رونما ہوا کہ جس کا آپ نے تذکار کیا اب تو پرندے آئے اور آپ کا قلب مبارک شک ہوا، بھائی نے جب آ کر بتایا تو اس نے سیدہ حلیمہ کو بے چین کر دیا۔